السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت امارت شرعیہ پٹنہ میں جو اختلاف چل رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر جس طرح کا ماحول بن گیا ہے اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ ساری چیزیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے وہ چیزیں ہیں۔ میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا اور کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے امارت شرعیہ پٹنہ کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے امارت شرعیہ بہار، جھارکھنڈ و اڑیسہ ملک کا ایک معروف و مستند دینی و ملی ادارہ ہے، جسے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے 26 جون 1921 کو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، اسی طرح مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا سید شاہ بدر الدین قادری جیسے اصحاب فکر علماء کی قیادت میں اس کو قائم کیا گیا تھا۔ امارت شرعیہ کی اب تک 7 امیر شریعت اور 6 نائب امیر شریعت منتخب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین قادری ہیں اور سب سے آخری امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب ہوئے، جن کا ابھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اور اب مولانا محمد ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد امیر شریعت کا منصب خالی ہے، اور 7ویں نائب امیر شریعت کے بطور نوجوان عالم دین مولانا شمشاد رحمانی قاسمی صاحب امارت کی ذمہ داریاں اس وقت سنبھال رہے ہیں۔ 4تھے امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے دور امارت میں امارت کی خدمات کا دائرہ کافی وسیع ہوا، اور پھر قاضی مجاہد الاسلام صاحب، سید نظام الدین صاحب اور مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اس ادارے کو، امارت شرعیہ کو اپنے اپنے زمانے میں نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ مسلمانوں کی بر وقت دینی، ملی اور شرعی رہنمائی کرنا امارت شرعیہ کا نصب العین ہے۔ امارت شرعیہ کے تحت دارالافتاء اور دارالقضاء کا پورا نظام قائم ہے، جو مسلمانوں کی مکمل طور سے شرعی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح شعبہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے نوجوان فضلاء اور علماء لوگوں کے درمیان دین حق کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو نئے مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں اور ان کی دینی تربیت کر رہے ہیں۔ اس وقت امارت شرعیہ کے تحت 70 دارالقضاء قائم ہیں، اور اب تک 90,000 سے زائد مقدمات کا فیصلہ امارت شرعیہ کے تحت شریعت اسلامی کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ 1 صدی سے امارت شرعیہ جس طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کی عموماً اور بالخصوص بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے مسلمانوں کی جو دینی، ملی، تعلیمی، سماجی خدمت انجام دے رہا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، لیکن ادھر گزشتہ چند دنوں سے امارت شرعیہ میں جس طرح کا اختلاف سامنے آیا اور وہ اختلاف پھر طول پکڑتا چلا گیا، اور ایک دوسرے پر جس طرح الزام تراشیاں ہوئیں، جس طرح ایک دوسرے پر الزام لگائے گئے، یہ افسوسناک ہے۔ 8ویں امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر جس طرح سے رسہ کشی ہے اور جس طرح سے اختلاف پایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال تازہ اطلاعات کے مطابق 8ویں امیر شریعت کا جو انتخاب الیکشن کے ذریعے ہونا تھا، اور شمشاد رحمانی صاحب جو نائب امیر شریعت ہیں ان کے مطابق یہ حالات اس لیے بنے تھے اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے اجتماع مشکل ہے اور سارے ارباب حل و عقد کا اجتماع دشوار ہے، اس وجہ سے یہ الیکشن کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن اب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ الیکشن کینسل کر دیا گیا ہے۔ 8ویں امیر شریعت کا الیکشن اور انتخاب کینسل کر دیا ہے، رد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے، کووڈ کا زور جب کم ہوگا تو اس وقت ارباب حل و عقد کی ایک میٹنگ بلائی جائے گی۔ تو بہرحال ابھی بالکل ملتوی کر دیا گیا ہے، کینسل کر دیا گیا ہے، اس طرح کا کوئی الیکشن، 8ویں امیر شریعت کا کوئی الیکشن اور کوئی انتخاب نہیں ہونے والا ہے۔ اب حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر میٹنگ بلا کر انشاءاللہ کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھا سا حل نکل آئے اور امارت شرعیہ کو اس کا 8واں امیر شریعت مل جائے۔ آپ کے خیال میں
امارت شرعیہ کہ 8ویں امیر شریعت کے لیے کون سی شخصیت زیادہ موزوں ہے؟ کہ آپ شمشاد رحمانی صاحب کو 8ویں امیر شریعت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حق میں آپ ووٹ کریں گے؟ ان کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیر شریعت بنے، 8ویں امیر شریعت بنے؟ کمنٹ کر کے ضرور لکھیے گا۔ کسی طرح کی جماعت بندی سے گریز کریں، گروہ بندی سے گریز کریں، حق بات کہیں، اور علماء پر، ارباب حل و عقد پر بیجا تنقید سے، بیجا طعن و تشنیع سے بچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔